بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں آپ خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 137 میں سپارہ نمبر 18 سے سورہ مومنون کی آیت نمبر 8 سے 11 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا. ربط و تعلق آیات کو ذکر کیا جائے گا. کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون. آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں. پچھلی آیات میں فرمایا گیا قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے ایمان والے، جس سے ذہنی سوال ابھرتا تھا کہ کب اور کیسے کامیاب ہوئے، دنیا میں یا آخرت میں، ابدی یا عارضی، تمام اہل ایمان یا کچھ لوگ، اولین یا تمام اولین و آخرین تا قیامت. اب ان آیات میں اس مکمل سوال کا جواب دیا گیا اولئک هم الوارثون، یعنی تمام مومنین تا قیامت ابدی کامیاب ہیں. دنیا و آخرت میں ان کی کامیابی یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے اللہ کی دینی، دنیاوی، اخروی تمام چیزوں کے وارث و مالک بنا دیے گئے ہیں، اور یہی ان کی عظیم کامیابی ہے. دوسرا تعلق ان آیات مقدسہ کا کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں فرمایا گیا مومنین کامیاب ہو گئے. اس سے ذہن میں سوال یہ آتا تھا کہ اس دنیا میں تو ہر فرقہ ہی خود کو مومن سمجھتا ہے، بلکہ کچھ ایسے فرق ہیں جو صرف خود کو ہی مومن سمجھتے ہیں، اپنے سوا کسی کو مومن سمجھتے ہی نہیں. اور ان تمام باطل اور شیطانی خیالات رکھنے والے فرق کو یہاں پر جواب دیا جا رہا ہے مومن کی کچھ نشانیاں بیان کر کے. ان میں سے 4 نشانیاں پچھلی آیات میں بیان فرمائی کہ مومن نماز میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں، لغویات سے بچنے والے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں، اپنے فروج کی حفاظت حرام سے کرنے والے ہیں، اور انہیں حلال جگہ میں استعمال کرنے والے ہیں، یعنی حرام، زنا، متع، اس طرح کی چیزوں سے بچنے والے ہیں. تو ان آیات مقدسہ میں مزید 3 نشانیاں بیان فرمائی جا رہی ہیں کہ امانتوں اور وعدوں کی رعایت کرنے والے ہیں، 5 وقتہ نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. تیسرا تعلق ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں کامیاب ہونے کا ذکر ہوا، اب ان آیات میں کامیابیوں کی تقسیم فرمائی گئی کہ دنیا میں تا حیات اولئک هم الوارثون ہیں اور آخرت میں تا ابد فردوس کے وارث ہیں. آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون. یہاں سے مومنین کی اگلی شان کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ مومنین وہ ہیں جو اپنی امانتوں کی اور اپنے وعدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. امانات کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ یہ جمع اور مفرد دونوں قراءتوں کے ساتھ ہے، اور عہد کی توضیح کر رہے ہیں فیما بینہم و بین اللہ من صلاۃ وغیرہ. کن وعدوں کی حفاظت کرتے ہیں جو اللہ اور مومنین کے مابین عہد و پیما ہوئے ہیں، مثلا نماز
اور اس کے علاوہ جتنے عبادات کے وعدے رب تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ کیے ہیں ان وعدوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ اور اس کا ایک معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ آپسی معاملات میں جو وعدے ہوتے ہیں یعنی بین الاناسج ان کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور مومنین وہ ہیں جو اپنی نمازوں کو قائم کرنے والے ہیں۔ صلوات کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ جمع اور مفرد اس میں دونوں قراءتیں ہیں، یعنی نمازوں کے اوقات میں پابندی کرنے والے ہیں، ان کو ان کے اوقات میں ادا کرتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہونے والے ہیں، نہ کہ ان کے علاوہ، یعنی یہ مومنین جو ہیں انہی کو تو ہم نے وارث بنانا ہے، ان کے اغیار کو تو وارث نہیں بنانا۔ الذین یرثون الفردوس هو جنت اعلی الجنان هم فیہا خالدون، یہی لوگ ہیں جو جنتوں کے وارث بننے والے ہیں، فردوس کے وارث ہوں گے اور وہ اعلیٰ درجے کی جنت ہے۔ ہم فیہا خالدون، اور یہ لوگ یعنی مومنین اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیہ مقدسہ میں انجام کی طرف اشارہ ہے اور اس کے بعد مبدا کا ذکر مناسب ہے جسے آگے ذکر کریں گے۔ انجام مومنین کا بتا دیا کہ جنت کے وارث، فردوس کے وارث یہی مومنین بننے والے ہیں اور ہمیشہ اسی جنت میں رہیں گے۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ اپنے مومنین بندوں کی اگلی صفت اور شان ذکر فرما رہے ہیں۔ فرمایا والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہی لوگ مومن ہیں جو دی گئی امانتوں، کیے گئے وعدوں، اقراروں کی ہر طرح سے رعایت کرنے والے ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں، ہر حال میں، ہر زمان میں، ہر مقال میں، ہر مکان میں حفاظت ہی حفاظت کرتے ہیں۔ امانت کی 4 قسمیں ہوتی ہیں اور عہد کی بھی 4 ہی قسمیں ہوتی ہیں۔ امانت کی پہلی قسم امانت الہی، قرآن و حدیث اور ان کے فرمودات اور عبادات، ان کی رعایت قولی عملی تبلیغ ہے۔ شجر ایمان کی 8 شاخیں ہیں، اطاعت و اتباع، محبت و عقیدت، تعظیم و ادب، احترام، حقوق اللہ کی ادائیگی، حقوق النفس کی بقا۔ ہر بندے کا جسم بھی امانت الہی ہے، اس کی رعایت یہ ہے کہ اس کو دنیا میں حرام سے بچائے اور آخرت میں عذاب سے بچائے۔ دوسری قسم انفرادی امانتیں جیسے مالی، قولی، فعلی امانتیں ہیں، اور امانت کی تیسری قسم قومی امانتیں جیسے مالی، قولی، فعلی، ملکی، سیاسی، نظریاتی امانتیں ہیں، اور امانت کی چوتھی قسم ہمسائیگی کی امانتیں ہیں۔ عہد کی بھی 4 قسمیں ہوا کرتی ہیں، اللہ سے عہد، رسول اللہ سے عہد، انفرادی عہد، قومی و اجتماعی عہد۔ ان سب عہدوں کی رعایت یہ ہے کہ سب کو بطریقہ احسن نبھائے اور پورا کرے۔ امانت و عہد کی سچی صحیح بروقت ادا ہی مومن کی پکی نشانی ہے۔ جس مسلمان میں یہ نشانی نہیں وہ مومن نہیں، منافق ہے۔ قرآن و حدیث میں بہت اہتمام سے بار بار عہد و امانت کی رعایت و حفاظت کرنے کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ احادیث مقدسات میں فرمایا گیا کہ منافق کی 4 عادتیں ہیں۔ بولنے میں جھوٹ بولتا ہے، وعدوں کو توڑتا ہے، امانتوں میں خیانت کرتا ہے، بد اخلاق اور بد دیانت ہے۔ ایسی خصلتوں والا پکا منافق ہوتا ہے، مگر جس میں ان میں سے ایک خصلت ہو تو وہ چھوٹا منافق ہے۔ ایک حدیث مقدسہ میں فرمایا کہ اگر دیانت اور امانت داری نہیں تو ایمان نہیں، اگر عہد کی پاسداری نہیں تو دین نہیں۔ بلکہ ایک اور جگہ بھی ارشاد نبوی ہے، جو عہد و امانت کی رعایت اور حفاظت نہیں کرتا وہ دنیا میں ذلیل و بے اعتبار ہو جاتا ہے اور آخرت میں خوار اور شرمسار ہوگا۔ مومن وہ ہے جو کسی کی امانت میں خیانت نہ کرے، امانت کا مالک اپنا ہو یا پرایا، اجنبی ہو یا واقف، مسلم ہو یا غیر مسلم ہو،
اگر کسی سے وعدہ کرے تو بدعہدی نہ کرے، وعدہ خواہ شروط کا ہو یا عقود کا ہو، عطا کا ہو یا بقا کا ہو، لینے کا ہو یا دینے کا ہو۔ اگلی صفت رب تعالیٰ اپنے بندوں کی ذکر فرما رہا ہے، والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور اللہ کے نیک اور مومن بندے وہی ہیں جو اپنی تمام نمازوں کی فرائض و واجبات، سنن و نوافل، 5 وقتہ، جمعہ و عیدین کی ہر طرح اہتمام، محبت، فراخ دلی اور ذوق شوق، خشوع و خضوع، وقت کی پابندی کے ساتھ ان سب نمازوں کو قائم کرتے ہیں، ہر آن میں، ہر زمان میں، ہر مکان میں، مرتے دم تک۔ صفائی غسل کی تلاوت، ادائی وضو کی تمازت، زینت لباس کی طہارت، مقام نماز کی پاکیزگی کے ساتھ، اوقات نماز، اجزائے نماز، ارکان نماز، آداب نماز کو باطمینان دین و دیانت سے سوچ سمجھ کر جو قائم رکھتے ہیں، یہی مومنین بندے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، فقط یہی وہ لوگ ہیں جو سچی پکی دائمی ایمان، عرفان، اتقان، قرآن کی دولت پانے والے ہیں دنیا میں، اور خوشنودی رحمان پانے والے ہیں، مقام جنان کی بلا عوض یہ وراثت آخرت کے اندر فضل رحمان سے پانے والے ہیں۔ الذین یرثون الفردوس هو جنت اعلی الجنان هم فیہا خالدون۔ اس شان و وقار، عظمت و اعتبار سے یہ لوگ جنت کے وارث ہوں گے جو بلندی میں فردوس میں معمور ہے، اور یہ جنت کا اعلیٰ ترین حصہ ہے، ہر نعمت سے بھرپور ہے۔ یہ جو ملکیت جنت انہیں مومنین کو دی جا رہی ہے، یہ بلا عوض ہے اور مومنین کی عزت افزائی ہے اور ان کا انعام ہے۔ گویا ایک اور جگہ بھی ارشاد فرمایا، کانت لہم جنات الفردوس نزولا، اہل ایمان کے لیے عظیم، شاندار، خوبصورت، آرام دہ، وسیع الصفائی والا مہمان خانہ ہے۔ ہم فیہا خالدون، یعنی چند روزہ عبادت مخلصانہ اور اخلاق محسنانہ، خیرات مشفقانہ، عادات مومنانہ، طریقہ شریفانہ اختیار کر کے ایمان والوں کو اس رحیم و کریم اللہ جلیل نے اتنا بڑا انعام ابدی عطا فرمایا کہ وہ مومنین ان باغوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بندگان ایمان کی یہی وہ خصلتیں ہیں جن کی وجہ سے دنیا میں کامران، آخرت میں نیک نام، قبر میں روشن مقام، جنت میں خوش و خرام ہو گئے ہیں۔ اگر کوئی انسان ان ایمانیات اور عبادات، عادات و خصلات کو نہ اپنائے تو اسے دنیا کی ناکامی اور آخرت کی بدنامی ہے، جہنم کی وشنامی، قبر کی گمنامی ہے، کیونکہ یہ ایمان اور اخلاق تو ہر انسان کے لیے لازم و واجب اور قرض و فرض ہیں۔ فی ذالک اشارۃ الی المعاد ویناسبہ ذکر المبدا بعدہ ہم فیہا خالدون۔ یہ جو آیت مقدسہ ہے اس میں مومنین کے انجام کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور مومنین کے مبدا کو اب اگلی آیات میں اس کے بعد ذکر کیا جائے گا۔ مفسرین کرام ان آیت مقدسہ میں کچھ اقوال کرتے ہیں۔ اماناتہم کی قراءت کے اندر 2 قول ہیں، بعض نے فرمایا یہ جمع ہے اور یہ قراءت مشہور و مکتوب ہے، اور بعض نے کہا یہ واحد ہے، پہلی قراءت صحیح ہے۔ صلوات کی ایک قراءت میں یہ جمع ہے، یہی صحیح قراءت ہے کیونکہ مکتوب و مشہور یہی ہے، اور ایک قراءت یہ واحد ہے، یہ قراءت متروکہ ہے۔ وارثون کے معنی کے اندر 3 قول کرتے ہیں، بعض نے کہا بلا عوض، محض فضل رب سے مالک ہونا، اور دوسرا معنی وارثون کا فرمان نسبت آدم علیہ السلام کی وجہ سے ہے کہ جنت کے پہلے مالک آدم ہوئے ہیں۔ حیث شئتما رغدا کے ارشاد سے پوری جنت کی ملکیت ثابت، اور والد کی میراث ہم مذہب اولاد کو ملتی ہے، اس وجہ سے پوری جنت کے وارث مومنون ہیں۔ تیسرا معنی اس کا یہ کرتے ہیں، جنت میں بھی تمام انسانوں کے مکان ہیں اور جہنم میں بھی،
بعد قیامت کافر جہنم میں چلے جائیں گے اور ان کے مکان مومنین کو مل جائیں گے، اس لیے وارثون فرمایا گیا ہے، اور یہ تینوں ہی قول درست ہیں۔ فردوس کی لغت میں 4 قول ہیں، بعض نے لکھا یہ رومی لفظ سے معرب ہے، بعض نے لکھا یہ فارسی سے عربی بنایا گیا ہے، بعض نے لکھا یہ زبان حبشی سے معرب یعنی عربی بنایا گیا ہے، اور اکثر نے یہ فرمایا کہ یہ عربی لفظ ہے، معرب نہیں ہے، اور یہی قول درست ہے کیونکہ ہر زبان میں جنت کا نام مختلف حرفوں سے موجود ہے، چنانچہ رومی زبان میں پرویز ہے، فارسی زبان میں پیری وائزہ ہے، حبشی میں پردیش یا پردیشو، سنسکرت میں پردیسا، عبرانی میں پردیس، سریانی میں فردیسوں، یونانی میں پاراوائسوس، اور لاطینی میں پارڈائسس، اور انگریزی میں پیراڈائز، اور عربی میں فردوس ہے۔ فردوس کی کیفیت کے حوالے سے 3 قول ہیں، بعض نے لکھا فردوس پوری جنت کا ذاتی نام ہے اور لفظ جنت صفاتی نام ہے، اور بعض نے کہا فردوس جنت کے پھولوں پھلوں کے باغات کا نام ہے نہ کہ مکانات کا، اور تیسرا قول یہ کہ یہ اس جنت کا نام ہے جو سب سے اونچی، سب سے افضل ہے، درمیانی مرکزی جنت کا نام ہے، اس کے اوپر عرش اعظم ہے۔ فردوس کے رہائشی عرش ملائکہ کی تسبیح سنا کریں گے۔ فردوس سے 4 نہریں نکلتی ہیں اور سب جگہ بہتی ہیں، ان نہروں کا ذکر سورہ محمد میں فرمایا گیا ہے، اور یہی قول زیادہ درست ہے۔